نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء رواه البخاری۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشفق، مربی، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بہت ساری پریشانیوں کو جھیل کر کے دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یوسف آیت نمبر 33 اور 34 میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین اپنے ایک خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بھائیوں نے سازش رچی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ قافلہ آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر کے مصر کے بازار کے اندر انہیں بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے بچھڑ کر کے مصر کے اندر وہی پلے بڑے اور جوان بھی ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، جوانی کی دہلیز پر جب یہ قدم رکھتے ہیں تو عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے ان پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور کمرے کا دروازہ بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے کہ اے یوسف آ جا میری طرف، بے حیائی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں بے حیائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ آیت کریمہ جو میں نے 33 اور 34 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کی، اسی دعا کا تذکرہ اللہ رب العالمین انہی دونوں آیت کریمہ کے اندر کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا
اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں رب السجن احب الی مما يدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ عورت جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ میں جیل کے اندر چلے جاؤں، اور اے اللہ اگر تو نے مجھے اس چیز سے پھیرا نہیں، اس کے مکر و فریب سے مجھے پھیرا نہیں، تو میں اس میں مبتلا ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا اور بے حیائی سے انہیں پھیر دیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ نصیحت دے رہی ہے کہ اگر ہم ایسی جگہ پھنس جائیں جہاں یہ خطرہ لاحق ہو کہ عورتوں کے فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے تو وہاں دعاؤں کا بھی سہارا لینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں عورت کے فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام دعاؤں کا سہارا لیا، رب العالمین کے سامنے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے اس سے پھیر دے، اگر تو نے مجھے اس سے پھیرا نہیں تو میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر ہم کہیں ایسی جگہ پر جائیں جہاں یہ خطرہ لاحق ہو کہ کہیں عورت کے فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں، وہاں دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے، اللہ رب العالمین بے حیائی سے ضرور نجات دے گا۔ محترم حضرات، آج کے دور میں جو بڑے بڑے فتنے پائے جا رہے ہیں ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ عشق اور محبت کا فتنہ بھی پایا جا رہا ہے، اور بلا مبالغہ میں کہنے کا یہ حق بھی رکھتا ہوں کہ آج کے دور میں شادی سے پہلے اکثریت ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے وہ ضرور باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ویسے اللہ رب العالمین نے انسان کو فی نفسہ کمزور پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، انسان فی نفسہ کمزور واقع ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کمزوری کا ذکر کیا؟ کیا انسان عقل کے اعتبار سے کمزور ہے؟ کیا انسان سوچنے اور سمجھنے کے اعتبار سے کمزور ہے؟ کیا انسان جسمانی طاقت و قوت کے اعتبار سے کمزور ہے؟ آخر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کس کمزوری کا ذکر کر دیا ہے؟ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جس کمزوری کا ذکر کیا ہے وہ کمزوری ہے شہوت کے اعتبار سے، یعنی مرد عورت کے معاملے میں کمزور ہے اور عورت مرد کے معاملے میں کمزور ہے۔ اور یہی وہ کمزوری تھی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ اس دنیا کے اندر مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ بتلایا تھا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء کہ میں نے اپنے بعد اس دنیا کے اندر مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دینے والا جو فتنہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں وہ فتنہ ہے عورت کا فتنہ ہے، یعنی مرد کو عورت سے ہوشیار رہنا ہے اور عورت کو مرد سے ہوشیار رہنا ہے۔ اور یہ فتنہ کیوں نہ ہو، ایسے ایسے لوگوں کو نگاہوں نے دیکھا، کانوں نے ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا کہ دنیا کے اندر وہ اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، مال و دولت کے انبار بھی ہوا کرتے تھے، لیکن جب وہ عورت کے فتنے میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت سے وہ دور بھی ہو گئے اور عورت کے پانے کے چکر میں وہ اپنے مال کو بھی قربان کر دیا۔ کتنے ایسے واقعات مل جائیں گے کہ عورت کے فتنے میں جب لوگ مبتلا ہوئے تو انہوں نے اپنے جان کی بھی بازی لگا دی، یعنی وہ اپنے آپ کو خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے یہ عورت کا فتنہ ہے، اس لیے مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے ہوشیار رہنا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے اجنبی مرد اور اجنبیہ عورت کے درمیان یہ فاصلے رکھے تھے، لیکن افسوس کا مقام ہے
کہ آج تعلیم کے نام پر اور ثقافت کے نام پر، نوکری کے نام پر یہ دوریوں کو ختم کر کے مرد اور عورتوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا گیا۔ حالت یہ ہوئی کہ آج پوری دنیا شہوت کا بازار بنی ہوئی ہے۔ تھوڑی بہت جو کمی رہ گئی تھی سوشل میڈیا نے اس کو پورا کر دیا، اور آج چاہ کر بھی والدین اپنی اولاد کو وہ کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ آج حالات کا مشاہدہ کرو، گھروں کے اندر پرورش پانے والے ہمارے بچے جن کی عمر ابھی 13 اور 14 سال ہے، ہماری بچیاں جو ابھی 13-14 سال کی عمر میں پہنچی ہے، وہ بھی عشق جیسی وہ فتنے میں مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور حالات اٹھا کر کے دیکھو، اخبارات اٹھا کر کے دیکھو، نیوز اٹھا کر کے دیکھو، یہ ناجائز محبت اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس دل کے اندر یہ ناجائز محبت پیدا ہو جاتی ہے، رشتوں کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ آپ اخبارات اٹھا کر کے دیکھو، ایسے ایسے واقعات آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا، پڑھنے کو ایسے ایسے واقعات مل جائے گا کہ یقیناً یہ دل کہے گا کہ یہ بھی دیکھنا ہمیں پڑ رہا ہے۔ یہ ناجائز محبت جس کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ عشق جس کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ رشتوں کی دھجیاں اڑا دیتی ہے۔ آج اخبارات اٹھا کر کے دیکھو، ساس بہو سے، سسر بہو سے شادی کر رہا ہے، ساس اور اسی طریقے سے ساس یا داماد سے شادی کر رہی ہے، دیور اور بھابھی سے شادی کر رہے ہیں۔ یہ ناجائز محبت انسانوں کو اس دہلیز پر لا کر کے کھڑا کیا کہ رشتوں کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن اور حدیث اٹھا کر کے دیکھو گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ پورے قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی عشق کا لفظ نہیں ملے گا، جو بھی ملے گا وہ محبت کا لفظ ملے گا۔ یہ محبت اسلام جائز محبت کے مخالف نہیں ہے، اسلام جائز محبت کی اجازت بھی دیتا ہے۔ وہ محبت جو والدین کو اولاد سے ہوتی ہے، اولاد کو والدین سے ہوتی ہے، بھائی کو بہن سے اور بہن کو بھائی سے ہوتی ہے، شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے، یہ محبت اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر ہمیں کسی سے محبت ہونی چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ عشق کے اندر دیوانگی ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ جنون ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے ہمارے گھروں کے اندر پرورش پانے والی ہماری جوان بہنیں اور بیٹیاں جن کی عمر 20-22 سال تک پہنچ چکی ہے، وہ ماں باپ جنہوں نے کئی سالوں سے اپنی عزت کو بنا کر کے رکھا تھا اور گھر بار کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر کی طرف گئے تھے کہ کما کر کے لائیں گے، اپنی جوان سال بیٹی کو عزت سے وہ شادی کریں گے، وہی جوان سال بیٹی جب اس گھر سے تعلق رکھنے والی کسی غیر کے ساتھ جاتی ہے، اپنی ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا کر کے وہ ماں باپ کے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر میں چلا گیا ہوتا۔ وہ نوجوان بہنیں اور بیٹے جن کو پرورش کرنے کے لیے ماں باپ نے انہیں اپنی آنکھوں میں ان کے آنکھوں میں آنسو دیکھنا گوارا نہیں کیا، آج جب ان کے گھروں سے تعلق رکھنے والی بہن اور بیٹیاں جب نکلتی ہیں اور سماج اور معاشرے سے وہی بھائی اور وہی باپ جب گزرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہی باپ ہے، یہی بھائی ہے جس کے گھروں سے تعلق رکھنے والی جوان سال بیٹی اور بہن یہ کسی غیر کے ساتھ جا چکی ہے، تو یقیناً وہ بھائی اور وہ باپ کے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کاش یہ دنیا چھوڑ کر کے یہ دن دیکھنے سے پہلے میں یہ دنیا چھوڑ کر کے میں چلا گیا ہوتا۔ اسلام اس محبت کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور ایسی بہنوں کے لیے جو آج اپنی باپ کی اور اپنے والدین کی، اپنے خاندان والوں کی عزت کو مٹی میں ملا کر کے کسی غیر کے ساتھ چلی جاتی ہیں، ایسی بہنوں کے لیے قرآن حکیم کی آیت کریمہ حضرت مریم علیہ السلام کا یہ واقعہ ان کے لیے پیغام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک کنواری عورت تھی، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتہ آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش
بخشش کی خوشخبری دینے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔